دوستو، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام سے عرض کیا، کوئی تم میں سے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے۔ دشمن کا نام ابو رافع تھا، جو چوکوں میں، چوراہوں پہ، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی تم میں سے جو میرے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس شخص کو قتل کر دے۔ اس مسجد کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق تھا، جو آنکھوں سے نابینا تھے۔ سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا ہوں، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت عطا فرما۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر جا کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ابو رافع کا محل تلاش کرنے نکل گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو رافع کے محل کے دروازے پر پہنچے۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اسے دریافت کیا، ابو رافع کہاں ہیں؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا یہ صحابی آنکھ سے نابینا ہیں، کوئی سوالی ہوگا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق اندر چلے گئے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، ابھی تک ابو رافع نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا، سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ سردار رات کو آئے گا۔ سردار ابو رافع عشاء کے وقت آیا اور بالا خانے کی طرف چلا گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ اس وقت شطرنج کھیلیں گے اور پھر اس کے بعد آرام کریں گے۔ پھر یہ صحابی بھی بالا خانے کی طرف چلے گئے جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ شطرنج کھیلنے کے بعد سردار اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا۔ صحابی عبداللہ بن ابی عتیق کمرے کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید مانگنے والا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا گیا۔ دربار کے سارے لوگ سو گئے۔ جس کمرے میں سردار سویا ہوا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو صحابی نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا اور جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی وہاں سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع کی چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا، شاید نبی کا دشمن زندہ ہو اور اگر یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہیں آئے گی کہ سردار کا قتل ہو چکا ہے تو اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ تہجد کے وقت ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ہمارے سردار کا قتل ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے جب یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ یہ صحابی آہستہ آہستہ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور اسی جگہ پر بیٹھ گئے جس جگہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ آسمانوں سے جبرائیل امین وحی لے کر آئے اور فرمایا، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی بیٹھے ہیں، اس نے آپ کے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر پوچھا۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میری دعا قبول ہوئی۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دین صحابی کی ٹانگ پر لگایا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔